او بھائی یہ خیانت نہ کرو خدا کے لیے، یہ تم خیانت کے راستے پر چل نکلے ہو تو اب مزید جو ہے وہ اپنی آخرت کو اور قبر کو برباد نہ کرو، تم خائن جو ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکے ہو، اب مزید اس خیانت کے دھندے کو بند کرو، اور یہ جو تم نے 2 نمبریوں کا دھندا چلایا ہوا ہے خدا کے لیے اس سے باز آ جاؤ۔ تم محراب و ممبر کے وارث خود کو کہتے ہو، عالم دین خود کو کہتے ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیدہ پاک، یہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی شخص بھی جو سنی ہو، اہل بیت پاک کا غلام ہو، وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ ان ہستیوں کی جو ہے وہ دامن کی کردار کشی کرے گا اور کوریدنے کی کوشش کرے گا؟ وہ بدبختو پہلے معاملہ تو سمجھو۔ ہم یہ ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کتابیں اس لیے کھنگال رہا ہوں کہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ جو خطائیں ہیں وہ تلاش کروں گا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ خیانت کر کے امت کے اندر اور اہل سنت کے اندر مزید انتشار پیدا نہ کرو۔ جو تم نے آج سے 2-3 سال پہلے جو تکفیری مہم کا بازار گرم کیا تھا، دوبارہ وہ آگ جلانے کی کوشش نہ کرو، خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ ہرگز مسئلہ نہیں ہے کہ سیدہ پاک کی خطائیں تلاش کی جا رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو تم نے اس خطا اجتہادی کے اوپر کفر کے جو زبان درازیاں کی ہیں اور بازاری زبانیں استعمال کی ہیں اور گستاخیوں کے حوالے سے، یعنی جو ایک تکفیری مہم تھی اس کا تم حصہ بنے رہے، ہم تو اس کا تمہیں جواب دے رہے ہیں، اور ہم تو اس تمہاری علمی خیانت کا جواب دے رہے ہیں، تمہیں تمہارا علمی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم کس حیثیت میں ہو۔ سیدہ پاک کے لیے خطا اجتہادی کا لفظ بولنا جائز ہے یا نہیں، یہ اصل میں معاملہ ہے۔ موضوع مناظرہ بھی یہی ہے کہ کیا کسی معظم دینی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، معصوم عن الخطا جتنے بھی طبقات ہیں ان کے بعد جو امت میں لوگ ہیں، چاہے وہ اہل بیت اکرام ہیں یا صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں، ان کے لیے خطا اجتہادی کا لفظ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ مفتی منی برمان صاحب نے جب یہ معاملہ بڑا شدت اختیار کر گیا تھا تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اپنے زاویہ نظر کے اوپر، جو وہ لکھتے ہیں ہفتہ وار یا ماہانہ لکھتے ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا کہ ایسے جملے پر کسی شخص کی تکفیری مہم کا حصہ نہ بنے اور اتنا کساوت قلبی کا مظاہرہ نہ کریں کہ کل کو اس کی زد میں بہت سارے لوگ آ جائیں۔ ہم اثر لوگوں کے معاملے میں ہمیں اتنی کساوت قلبی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین میں اور متاخرین علماء میں بھی اس کے ساتھ مماثلت کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب کا اشارہ تم لوگوں کی طرف تھا کہ اتنی کساوت قلبی کا مظاہرہ نہ کرو، تکفیری مہم کا حصہ نہ بنو، اتنی شدت کے ساتھ ایک شخص کو اہل سنت سے خارج کرنے کے لیے لا تعلقی کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کرو، اور وہ تم نے جاری کیے تھے، اور تم نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تنظیم المدارس کے جو بڑے تھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، سعید احمد اسد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ان کو کافر سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور تم نے تکفیری مہم کا حصہ بنے رہے ہو، اور تم تکفیری مہم کے ساتھ باقاعدہ چلتے ہوئے صف اول کے کردار بنے رہے ہو، اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کیا، اور آج تک اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج لوگوں کو اب کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ جب تم نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو داغدار کیا، تم نے اہل سنت کے جو نظریات تھے ان کے ساتھ تم نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے لیے قرآن کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، وہ سارے قطعی جنتی ہیں، ان سب کے لیے تم نے ایک شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حال ہی میں تمہارے سارے کردار جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سامنے ہیں۔ تو تم جو ہے وہ اب اسی راستے پر چل نکلے ہو جو تم نے آگ لگائی تھی، مزید اس آگ کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اثر کے معاملے میں اتنی کساوت قلبی اچھی نہیں ہے، کل کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم امام جلالی کے سامنے بیٹھو؟ تم نے جو عربی کا حال کیا ہے، وہ جو تمہارا ایک احتجاج تھا فلسطین کے حق میں، اس میں جو تم نے عربی بولی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہمیں پتہ چلا، اور دیوبندیہ کا جو وہ پیج ہے اس پر انہوں نے چلائی ہے کہ یہ بریلویوں کے مناظر صاحب ہیں، اور 12-14 ہزار اس کے شعر ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جناب